سبکتگین رفتہ رفتہ غزنی کے حکمران کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ اسے اپنے ہر معاملے سے باخبر رکھتا، لیکن کوئی تھا جو سبکتگین کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس سے حسد کرنے لگا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ میں ہوں کومل نوید اور اے پیس آف گولڈن ایرا غزنوی ڈائناسٹی سیریز کی اس ایپیسوڈ میں آپ یہی سب جانیں گے۔ وہ شخص تھا غزنی کے حکمران امیر الفتگین کا وزیر اسد شیرازی۔ اسد شیرازی کا تعلق ایران کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ جنگ قادسیہ میں آتش پرستوں کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسد شیرازی کے باپ دادا نے شکست کھانے کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، مگر مذہب کی یہ تبدیلی کسی جذباتی تاثر کا نتیجہ نہیں تھی۔ اسد شیرازی کے بزرگ شدید مجبوری کے عالم میں ایمان لائے تھے، لیکن ان کے دلوں کے ایک ایک گوشے میں اب بھی قومیت کے بت سجے تھے۔ اسد شیرازی کے باپ حاکم شیرازی نے مرتے وقت اپنے بیٹے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا، فرزند، بظاہر ہمارے آتش کدے بجھا دیے گئے ہیں، مگر تم اپنے دل میں اس آگ کو ہمیشہ روشن رکھنا اور یاد رکھنا کہ ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے دلی طور پر یہ شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ ہماری طرح تو بھی کسریٰ کا وارث اور جانشین ہے، اس لیے تجھ پر فرض ہے کہ مسلمانوں سے اپنے مذہب کی تباہی کا انتقام لے۔ بابا، مگر میں تو مسلمان ہوں، اسد شیرازی نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو مسلمان نہیں ہے، آتش پرست ہے، صرف اور صرف آتش پرست۔ حاکم شیرازی نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا، تیرے عقیدے میں دشمن کو شکست دینے کے لیے ہر کام جائز ہے اور ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جس سے مسلمانوں میں انتشار برپا ہو، یہاں تک کہ ان کی اجتماعیت ختم ہو جائے۔ اس کے بعد حاکم شیرازی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یاد رکھنا، عورت اور دولت انسان کی سب سے بڑی فطری کمزوریاں ہیں۔ یہ جو مسلمان ہر وقت شہادت کے نشے میں سرشار رہتے ہیں، انہیں شراب کی سراہی میں ڈبو دینا، ان کے دماغوں میں خمار کا ایسا دریا اتار دینا کہ زندگی بھر ہوش میں نہ آ سکیں، بس وہی تیری کامیابی کا دن ہوگا۔ اس کے بعد حاکم شیرازی مر گیا اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اپنے بیٹے کی رگوں میں بھی نفرت کا یہ زہر اتار گیا۔ اسد شیرازی نے ہر جائز و ناجائز ذریعے سے بے شمار دولت کمائی اور ترکستان کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ اس کے بعد مختلف جوڑ توڑ کے بعد امیر الفتگین کے دربار تک رسائی حاصل کی۔ حاکم شیرازی نے اپنے بیٹے اسد شیرازی کو دنیا کے دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ علم نجوم کی بھی تعلیم دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اسد شیرازی کئی خوبیوں کا مالک تھا۔ انہی تمام خوبیوں سے امیر الفتگین اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسے وزارت کے عہدے پر بٹھا دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے سبکتگین کو حلقہ خاص میں شامل کر لیا تو اسد شیرازی چونک اٹھا۔ پھر ایک دن اس نے اپنی بیٹی سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میرے علم کے مطابق یہ کوئی معمولی غلام نہیں ہے، میرے ستاروں کی رفتار یہ بتاتی ہے کہ یہ مستقبل کا حکمران ہے۔ اسد شیرازی نے کہا، اگر وقت اس غلام کے سر پر تاج شاہی سجانا چاہتا ہے تو پھر تجھے اس کا شریک سفر بننا ہوگا۔ اسد شیرازی بڑی بے باکی سے بیٹی کو اپنے مقاصد سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں تیرے ذریعے اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بزرگوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکوں۔ باپ کے منہ سے اقتدار کا نام سن کر اسد شیرازی کی بیٹی ارمغانہ کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ ارمغانہ نے باپ کے کہنے پر کئی بار سبکتگین کو خط بھیجنے کی کوشش کی، مگر یہ محبت بھرے خطوط بھی سبکتگین کو قابو نہ کر سکے۔ سبکتگین کے کانوں میں ہمیشہ اپنے امیر الفتگین کے الفاظ گونجتے رہتے تھے، فرزند، میرے اعتبار کا خون نہ کرنا،
کئی بار کوششوں کے باوجود جب سبکتگین اسد شیرازی اور اس کی بیٹی کے ہاتھ نہ آیا تو انہوں نے کون سا طریقہ اختیار کیا، یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن A Piece of Golden Era غزنوی ڈائناسٹی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔